حضرات گرامی، خطبہ جمعۃ المبارک کے لیے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات و بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سبھی حضرات دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی برکتیں عطا فرمائے، قرآن کا نور عطا فرمائے، اور آپ ماشاءاللہ جو وقت نکال کر جمعے کے لیے تشریف لائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کا فیضان عطا فرمائے اور قرآن کی برکتیں عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ہماری تربیت فرمائی ہے، ہمارے ظاہر کو بھی ستھرا رکھنے کا حکم فرمایا کہ ہمارا ظاہر بھی ستھرا ہو، ہمارے ظاہر کے اندر جو ہے وہ گندگی نہ ہو، ہمارے کپڑے گندے نہ ہوں، جہاں نماز پڑھیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، کپڑے پاک ہونے چاہیے، انسان خود پاک ہونا چاہیے، اس کا بدن پاک ہونا چاہیے۔ لیکن اسی طرح اسلام نے ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ باطنی طہارت کا بھی حکم فرمایا۔ جو منصب نبوت ہے، جو کار نبوت ہے، جو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو، عظمت کو، ان کے مقام کو، منصب کو بیان کیا، اس کے اندر یہی فرمایا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، دعا ابراہیم خلیل اللہ، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ وہ کتاب و حکمت کے ساتھ بھی ان کی تعلیم فرماتے ہیں اور ان کو پاک بھی کرتے ہیں، ان کے من کو بھی پاک کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام قرآن و حدیث کی تعلیم کے ساتھ بھی، اپنے ارشادات کے ساتھ، رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ، اور اپنی نگاہوں سے پاک فرمایا کرتے تھے۔ تو کچھ ہماری خرابیاں ہمارے ظاہر کے اندر ہوتی ہیں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے ظاہر کو اچھا رکھیں، ہمارے ظاہر کے اندر کوئی خرابی نہ ہو، ہمارے کپڑے پر کوئی خرابی نہ ہو، ہمارے ظاہری اعتبار سے ہم بالکل اچھے ہوں، بالکل اچھا ہونا چاہیے۔ یہ بھی شریعت کا حکم ہے، یہ بھی شریعت کو مطلوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، بری حالت، پراگندہ بال، داڑھی بکھری ہوئی، بال بکھری، حضور نے فرمایا یہ کیا حال کیا ہوا ہے؟ فرمایا یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیا تمہارے پاس اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ ہیں۔ فرمایا وہ اللہ کی نعمتیں ہیں تو ان کے اثرات تمہارے جسم پر نظر آنے چاہیے۔ تو شریعت کو یہ بھی مطلوب ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ نہ ہو کہ صرف ہمارا ظاہر ستھرا ہو اور ہمارے اندر مہلک قسم کی بیماریاں پل رہی ہوں، جو ہماری روح کو مجروح کر رہی ہوں، ہمارے دل کو مجروح کر رہی ہوں، اندر اندر سے جو ہے جیسے کینسر ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، وہ ایسے سٹیج پر جا کے پہنچتا ہے کہ انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح جسمانی بیماریوں کی طرح روحانی بیماریاں ہوتی ہیں جو اندر سے انسان کو کھا رہی ہوتی ہیں، اس کی نیکیوں کو کھا رہی ہوتی، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور سلو پوائزن انداز کے اندر انسان کو تباہ و برباد کر رہی ہوتی ہیں۔ حضرات گرامی، ان مہلک بیماریوں میں سے ایک بیماری حسد کا ہونا ہے۔ حسد کا معنی کیا ہے؟ آپ کی توجہ چاہیے، اللہ نے بڑا کرم کیا، آپ تشریف لے آئے، لیکن اب چونکہ درس قرآن و حدیث ہو رہا ہے، سنتوں کا وقت بعد میں دیا جائے گا، تشریف رکھیے، سنتوں کا وقت دیا جائے گا۔ حسد سب سے پہلے کہتے کس کو ہے؟ حسد کے معنی کیا ہے؟ حسد یہ ہوتا ہے کہ ان تتمنی زوال نعمت اخیہ، کہ میرے بھائی کی کوئی نعمت ہے، اس کو اللہ نے کوئی نعمت عطا فرمائی، کوئی منصب عطا فرمایا، کوئی مال عطا فرمایا، کوئی دولت عطا فرمائی، کوئی علم عطا فرمایا، کوئی حسن و جمال و وجاہت عطا فرمائی، کچھ بھی عطا فرمایا، یہ اس کا منصب، اس کی دولت، اس کی نعمت، اس کی سیٹ، اس کی جاب، اس کا کاروبار، یہ اس سے چھن جائے۔ پھر دو سٹیپ ہوتے ہیں، مجھے مل جائے سب سے پہلے یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ مجھے نہ بھی ملے تو اس کا برباد ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک، تاکہ ایکولیشن ہو جائے، برابر ہو جائے۔ اچھا، ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے نوجوان بچے، یہ جتنا زیادہ قریبی بندہ ہوتا ہے اتنی زیادہ یہ حسد اور جیلسی زیادہ ہوتی ہے۔ کولیگز میں ہوتی ہے، آفس کے اندر، نیبرز میں ہوتی ہے، ریلیشنز کے اندر ہوتی ہے، فرینڈز کے سرکل کے اندر ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ کلوز ہوگا، جتنا زیادہ، اتنا زیادہ جو ہے اس کے اندر یہ جیلسی پائی جائے گی اور یہ حسد پایا جائے گا۔ میں نے ایک کالم پڑھا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، کئی سال پہلے کالم پڑھا تھا میں نے، مختلف کو اچھا کالم آتا ہے تو اس کو پڑھتے رہتے ہیں، پڑھنا چاہیے۔
انسان کو دنیا کی معلومات ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر معاشرے کے اندر ہو کیا رہا ہے. وہ ایک قول ہے کہ من لم یعرف اہل الزمان فہو جاہل. عالم کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ زمانے کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ بھی اس کو پتہ ہونا چاہیے, اس کے سراؤنڈنگ کے اندر کیا ہو رہا ہے. وہ کہے کہ نہیں ہم فقیر لوگ ہیں, ہمیں کیا پتہ باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, مجھے 5000 کے نوٹ کا بھی پتہ نہیں, 10,000 کے نوٹ کا بھی پتہ نہیں, 500 کا بھی پتہ نہیں. بہرحال اصول یہ ہے کہ ایک فقیہ کو, ایک عالم کو زمانے کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ زمانے میں کیا خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. تو ایک کالم میں نے پڑھا, رائٹر کا نام نہیں میں لیتا ہوں, اس نے لکھا کہ دوستوں کے اندر جیلسی کیسی ہوتی ہے کہ نان کسٹم گاڑیاں ہوتی ہیں شہر کے اندر چل رہی ہیں, شہروں میں چل رہی ہیں, تعلقداریوں کی بنیاد پر ایکسائز والوں سے جو ہے نا وہ سسٹم کر کے نان کسٹم گاڑیاں. ایک تو یہ خلاف قانون ہے, خلاف قانون ہے, ایک قانون کی پابندی ہے کہ آپ کو ٹیکس بھرنا ہے تو آپ کو بھر کے گاڑی چلانی چاہیے. کبھی بھی نان کسٹم گاڑی ہے, بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ چلو 2-4 دن یار تھوڑا چلائیں گے, مزے لیں گے, فلاں کریں گے. تو اسی طرح ایک بچہ جو ہے نان کسٹم گاڑی لے کر آ گیا اور چلانے لگا, تو دوست اس کا دیکھ کے جیلسی پیدا ہوئی. اس نے کیا کیا کہ ایکسائز والوں کو فون کیا اور کہا کہ اب ہم لوگ فلاں جگہ جائیں گے اور دونوں دوست ساتھ ہوں گے اور آپ آ کے چھاپا مارنا, میں بھی ساتھ بیٹھا ہوں گا, مجھے بھی پکڑ لینا, میں شور شرابہ ڈالوں گا, چھوڑو 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 چھوڑو, پھر بعد میں چھوڑ دینا مجھے, اس کو دھر لینا. مجھے ایسا ہی ہوا, اس کو اٹھا لیا ایکسائز والوں نے, آ کے دوست کو بھی اٹھا لیا, شور شرابہ ڈالا. بعد میں اس سے پوچھا کہ تو نے یہ کیا کیوں؟ بولا یار دیکھو تو سے اتنی بڑی گاڑی کے مزے لے رہا تھا, ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی گاڑیاں ہیں, یہ اتنی بڑی گاڑی ہے, سالے وہ بھی نان کسٹم چلا رہا ہے, مزے لے رہا ہے, تو مجھ سے دیکھا نہیں گیا ہے. یہ بچوں کے سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. تو یہ دوستوں کے اندر جتنے زیادہ کلوز ہوں گے, چاہے آپ کی فیملی ہو, چاہے آپ کے نیبرز ہوں, کولیگز ہوں, فرینڈ سرکل ہو, اتنی زیادہ جیلسی زیادہ ہوگی, اتنا زیادہ جتنا مفادات کا جہاں ٹکراؤ ہوگا, معاملات کا جہاں پر ٹکراؤ ہوگا. تو یہ سب کو ہوتی ہے. بلکہ اگر آپ اس کو پیچھے بھی لے جائیں تو یہ انسان کی نیچر کے اندر ہوتا ہے. جیلسی, حسد جو ہے, جیسے ہرس جو ہے انسان کے اندر ہوتا ہے, لالچ انسان کے اندر ہوتا ہے, غصہ انسان کی طبیعت میں ہوتا ہے. ہاں اسلام کا نور اور قرآن کا نور اور نور نبوت اور نور وحی جو ہے ان خزائل کو اور ان رذائل کو ختم کر کے آپ کے من کو پاک کرتا ہے. لیکن انسان کی نیچر میں جبلت میں ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک چھوٹا بچہ ہے, 1 سال کا 2 سال کا بچہ ہوا, بیبی, ایک اور نیو بیبی آ گیا, یہ دیکھتا ہے سارے اس کو ارے ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے, دیکھو نیا بچہ آیا, یہ سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے, سب اس کو پیار کر رہے ہیں, تحفہ دے رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں. تو اچانک وہ دیکھتا ہے ماں باپ نہیں ہے, تو اس کو کھینچ کے نا, ٹانگ کھینچ کے اس کو بیڈ سے نیچے گراتا ہے کہ یار یہ کدھر سے آ گیا, سارے اس کو لفٹ کرا رہے ہیں, مجھے کو پوچھ رہے ہیں, میں بھی کبھی آیا تھا بھائی, میں بھی کبھی آیا تھا, یہ آج سارے کے سارے اس کو پیار کر رہے ہیں کہ نیا بیبی آ گیا, ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے. تو یہ چھوٹا, اب اس کو کس نے سکھایا, اس کو کس نے بتایا؟ تو یہ انسان کی نیچر میں, انسان کی طبیعت میں ہوتا ہے کہ انسان دیکھتا ہے کہ میری جگہ کسی نے لے لی ہے, وہ استحقاق سمجھتا ہے کہ میری جگہ کیوں لے لی ہے. لیکن جب انسان بڑا ہوتا ہے, عاقل ہوتا ہے, بالغ ہوتا ہے, سمجھدار ہوتا ہے, پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے, یہ تقسیم ربی ہے. کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا, کسی کو کیا عطا فرمایا, تو یہ ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کیا دیا ہے, کسی کو کیا دیا ہے, کسی کو کیا دیا ہے. بندہ مومن کا کام کیا ہے؟ اگر زندگی کے اندر سکون چاہتے ہو, نوجوان بچے توجہ کیجئے, اگر زندگی کے اندر سکون چاہتے ہو, زندگی کے اندر راحت چاہتے ہو, بلکہ بچوں کی زبان کے اندر کہ اپنی لائف کو انجوائے کرنا چاہتے ہو, چل کرنا چاہتے ہو, خالی پیسے سے چل نہیں ہوتا ہے, پیسے سے انجوائے نہیں ہوتی ہے, جب تک انسان کی فیلنگز اور انسان کے احساسات و جذبات اور انسان کی اندر کی دنیا کے اندر سکون نہیں ہوتا ہے. ورنہ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا, پھر بھی انسان حل من مزید حل من مزید حل من مزید حل من مزید, انسان کو سکون نہیں آئے گا, انسان دوسروں کو دیکھے گا. قرآن نے یہ بھی ہماری تربیت فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. توجہ نوجوانوں توجہ کیجئے گا, اللہ نے کرم کیا ہے ماشاءاللہ, آپ جمعے کے خطبے کے لیے بیٹھے, قرآن کی طرف توجہ رکھیے گا. فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. ایسی چیز کی تمنا نہ کرو جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی.
کسی کو کیا فضیلت عطا فرمائی، کسی کو کیا چیز ملی ہے، کسی کو کیا چیز ملی ہے، یہ تقسیم ربی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ یہ سوسائٹی اور مسلم سوسائٹی اور معاشرے کو سمجھنا چاہیے۔ انسان جب حسد کرتا ہے، جیلسی کرتا ہے، تو وہ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا کہ مجھے کیوں نہیں ملا، اس کو کیوں ملا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ قرآن کے الفاظ کی طرف ذرا غور کیجیے گا، دوبارہ میں پڑھنے لگا ہوں، نوجوان توجہ کیجیے گا۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جو اللہ نے اپنے فضل سے کسی کو عطا فرمایا، کہ بھائی اس کو یہ چیز کیوں ملی ہے، اس کو یہ منصب کیوں ملا، اس کو یہ دولت کیوں ملی، اس کو اس چیز کے اندر فضل و فضیلت کیوں عطا کی گئی۔ یہ ہم کسی کا نقصان نہیں کر رہے، نہ تو اس معصوت کا نقصان کر رہے ہیں جس سے حسد کیا جا رہا ہے، نہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کچھ بگاڑ رہے ہیں، یہ ہم اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ کیسے تباہ و برباد کر رہے ہیں؟ ایک تو جو حاسد ہوتا ہے اس کو کبھی بھی سکون نہیں ہوتا ہے، اس کو کبھی سکون، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ یار کیا ہو یار، دیکھو تو صحیح ہے، لوگوں کو مزے لگے ہوئے ہیں، فلان ہو گیا، فلان ہو گیا، روتا رہتا ہے ہر وقت، بے صبری اور ناشکری اور نافرمانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کہتا رہتا ہے۔ اس کی زندگی کے اندر، اس کے من کے اندر کبھی بھی سکون نہیں ہوتا ہے، اندر سے وہ حسد اس کو کھا رہا ہوتا ہے، نہ صرف اس کو کھا رہا ہوتا ہے بلکہ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، ایاکم والحسد، فرمایا حسد سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ادھر ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں، تہجدیں پڑھ رہے ہیں، چاش پڑھ رہے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہیں، ادھر ہم نے اپنا من پلید کیا ہوا ہے، گندا کیا ہوا ہے، بغض کے ساتھ، حسد کے ساتھ، کینے کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ تسبیحاں بھی چل رہی ہیں اور من کو بھی آلودہ کیا ہوا ہے، ان تسبیحوں کے اثر بھی کچھ اندر نہیں پہنچ رہے ہیں، نہ دل کے اندر نرمی آ رہی ہے، نہ دل کے اندر جو ہے وہ شفقت و محبت پیدا ہو رہی ہے، بلکہ دل کے اندر شقاوت اور فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، فرمایا کہ ان کے دل کے اندر مرض ہے، اس مرض کا علاج تو وہ کر نہیں رہے، اس مرض کو ختم نہیں کر رہے، فرمایا وہ مرض بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ انسان اس حسد کی وجہ سے، جیلسی کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، انسان ہمیشہ ٹینشن کے اندر رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ امتوں کے اندر بھی جو ہے وہ مہلک بیماریاں ہوتی تھیں، ایسی بیماریاں تھیں کہ ہی الحالقہ، فرمایا کہ وہ موڑنے والی بیماریاں، فرمایا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ بالوں کو موڑنے والی، فرمایا وہ دین کو موڑنے والی بیماریاں، فرمایا وہ حسد ہے، وہ بغض ہے، ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وکونوا عباد اللہ اخوانا۔ اے اللہ کے بندو، کیا ہو گیا، زندگی کے 4 دن ہیں، چھوڑو اس بغض کو، اس حسد کو، اس کینے کو، اس جیلسی کو، اور اللہ کے بندے بن کر زندگی محبت کے ساتھ گزار۔ زندگی کے اندر اکائیاں ہیں معاشرے کی، کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی بڑائی ہے، کوئی موچی ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی کمہار ہے، کوئی کیا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو زندگی کا نظام نہیں چل سکتا ہے۔ اور سوسائٹی کا اور معاشرے کا حسن اور بیوٹی یہ ہے سوسائٹی کی کہ سب ایک دوسرے کو محبت اور پیار کے ساتھ برداشت کریں، سب کا حق دیں، سب کا حق۔ ارے یار دیکھو تو صحیح، سالے لکڑی کا کام کرتے کرتے اتنے امیر ہو گئے، حد ہوگی کسی بات، اپنے اتنے کر کے پسینہ نکل گیا اور سالے لکڑی کا کام کر کے اتنا پیسہ بنا لیا۔ ہمیں کتنے کا لکڑی کا کام ہے بھائی؟ اتنے کا؟ ابے نہیں یار، کیا کرو گے اتنے پیسے لے کر؟ بھائی اس کا حق ہے، اس کا استحقاق ہے، وہ کام کر رہا ہے، اگر اللہ نے اس کو دے دیا ہے تو آپ کیوں جل رہے ہیں اور کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر اپنی نیکیاں بھی برباد کر رہے ہیں، اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں، اپنا من بھی برباد کر رہے ہیں، اپنی زندگی بھی برباد کر رہے ہیں؟ بس میں انسان بیٹھا ہوا ہے، برابر سے ایک گاڑی گزری، پسینہ آ رہا ہے اس کو، برابر میں گاڑی والا اے سی کے اندر جا رہا ہے، یار یہ دیکھو
ایک ہم بس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھو گاڑی کے اندر، ایک ہم موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے ہیں گاڑی. بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، آپ ہی محنت کریں. ایک ملنگ ہمارا دوست ہوتا تھا، بڑا مست ہوتا تھا، وہ ہماری سادی زبان کے اندر کہتا تھا رے اور علماء محنت اللہ کافر کی بھی ضائع نہیں کرتا. کافر بھی محنت کریں نا اس دنیا کے اندر، یہ جتنے کافر ہیں سارے اللہ کو مانتے نہیں ہیں. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو بھی انسان اس دنیا کے اندر سعی کرے گا، کوشش کرے گا، سٹرگل کرے گا، محنت کرے گا، رب تبارک و تعالیٰ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا، وہ کافر بھی کیوں نہ ہو. دنیا کے لیے، دنیا کی جو محنت ہے. لیکن بندہ مومن کی محنت ایسی ہوتی ہے کہ وہ دین و دنیا کو ملوز خاطر رکھ کے چلتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے صرف دنیا کو نہیں سنوارنا ہے، مجھے اپنی آخرت کو بھی دیکھنا ہے. تو فرمایا انسان جو ہے حسد کر کے تباہ و برباد ہوتا ہے، اپنی نیکیاں ضائع کرتا. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. نہ تمنا کرو جو اللہ نے بات کو بات پر فضیلت عطا فرمائی، اس کا نسخہ عطا فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم سکون کے اندر رہو، تم راحت کے اندر رہو، تم آرام کے اندر رہو. نوجوان بچے کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نوجوان ہے مجلس کے اندر؟ نوجوان ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ کثیر تعداد کے اندر نوجوان بیٹھے ہوئے. نوجوان توجہ کیجیے گا. یہ ہمارے بزرگ تو ماشاءاللہ اپنی سینچریاں سارے مکمل بہترین پہ گزار کے چلے گئے. یہ تو سکھائیں گے اب نئی نسل کو. بچوں کے لیے تربیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ عطا فرمایا کہ اگر اپنی زندگی کے اندر سکون چاہتے ہو، راحت چاہتے ہو، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ. اللہ کی تقسیم پر اعتراض نہ کرو، کسی کی شکل پر اعتراض نہ کرو، کسی کی مال و دولت پر، کسی کے کسب پر، کسی کی نسل پر، کسی کے رنگ پر، کسی پر اعتراض نہ کرو. اور دوسرا فرمایا اگر سکون و راحت چاہتے ہو تو انظروا الی من هو اسفلکم ولا تنظروا الی من هو اعلاکم. یہ نوجوان سنیے گا نسخہ. فرمایا زندگی کے اندر کبھی بھی دنیاوی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو. یہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میرا نسخہ نہیں ہے. میرے تجربے، میرے نسخے، میرے مشاہدات غلط ہو سکتے ہیں. آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ مشاہدہ آپ کا غلط بھی ہے، صحیح بھی ہے، اس کے اندر دونوں آپشن موجود ہیں، دونوں چیزیں موجود ہیں. لیکن یہ میں اس کا نسخہ بتا رہا ہوں جو کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. فرمایا ان کی زبان سے کوئی کلمہ نکلتا ہی ایسا نہیں. جوامع الکلم، وہ تو دو جملے کہتے ہیں تو دریاؤں کو کوزے کے اندر بند کر لو ایسا لگتا ہے. ساری کائنات بند کر کے رکھ دی. حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر اپنے دل کے اندر شکر چاہتے ہو، زندگی کو آسان کرنا چاہتے ہو، تو اللہ کے رضا پر راضی ہو جاؤ، اپنے اندر توکل پیدا کرو، اپنے اندر شکر پیدا کرو. اور فرمایا انظروا الی من هو اسفلکم. دنیاوی معاملات کے اندر ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. بھائی میرے پاس موٹر سائیکل ہے، دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں ان کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہے. میرے پاس 3 وقت کا کھانا ہے. آپ یقین کریں میں آپ کو ریٹن اور باقاعدہ طور پر آپ کو رپورٹ نکال کے دے سکتا ہوں اقوام متحدہ کے کہ دنیا کے اندر جو ہے کتنے لوگ ہیں جو ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہے ان کے پاس. آپ یقین کر لیں. یقین نہیں آتا ہمیں ان باتوں کا، ہمیں ان باتوں کا یقین نہیں آتا ہے. ہمیں وہی دنیا کی 10-15 فہرستیں نظر آتی ہیں کہ اتنے بلین ڈالر بل گیٹس کے پاس، ایلن مسک کے پاس اتنے ہیں، فلاں کے پاس اتنے ہیں، فلاں کے پاس اتنے ہیں. لیکن دنیا کے اندر کروڑوں نہیں اربوں لوگ، 7 ارب میں سے کتنے ارب لوگ ہوں گے جن کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا کھانا نہیں. افریقہ کے اندر بچے غذائیت کی کمی کی وجہ سے مر گئے. لوگوں کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، ان کے اندر پاس وٹامنز نہیں ہیں، ان کے پاس کھانے کا نہیں ہے. لیکن وہ کبھی بھی ہمیں نظر نہیں آتے، کبھی بھی ہم ان کی طرف نہیں دیکھتے. میں نوجوان بچوں سے کہتا ہوں کہ یار آپ لوگوں کا تو رات دن دھندا ہے، یہ نکال کے ذرا دیکھنا افریقہ کے اندر غربت کا ریشو کیا ہے. دنیا کے اندر، یہ ہمارے پڑوس کے اندر انڈیا میں دیکھیں، ہمارے پاکستان کے اندر کتنی غربت ہے، انڈیا کے اندر کتنی غربت ہے. انڈیا کے اندر کروڑوں لوگ جو ہے وہ فٹ پاتھ پر سوتے ہیں، ان کے پاس واش روم یوز کرنے کے لیے نہیں ہے.
اتنی غربت کے اندر، اس میں مسلمان بھی ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں، لیکن حضرات گرامی ہم صبح بھی کھا رہے ہیں، دوپہر کو بھی کھا رہے ہیں، شام کو بھی کھا رہے ہیں، پہن بھی رہے ہیں، لیکن پھر بھی خدا کی قسم ہماری زبانوں میں اللہ کی حمد نہیں ہے، شکر نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر سکون نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو دیکھ دیکھ کر اپنے دل کے اندر ایک جلسی اور ایک حسد پیدا کر رہے ہیں۔ اور یہ حسد جو ہے انسان کے جب پیدا ہوتا ہے، میں نے کہا کہ یہ دوستوں کے اندر ہوتا ہے، یہاں تک کہ بھائیوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، بھائی بھائی سے حسد کرتا ہے۔ میں نے آغاز کے اندر ایک بات کہی تھی کہ یہ نیچرلی انسان کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس کو ختم کرنا ہے۔ جیسے ہرس جو ہے انسان کے اندر ہوتا ہے، لالچ انسان کے من کے اندر ہوتا ہے۔ میں یہاں کرسی پر بیٹھ کے خالی کہانیاں کرتا رہوں کہ نہیں، جو فقیر کی ذات ببرکات ہے نا، فقیر بڑا پاکیزہ آدمی ہے، کچھ بھی نہیں میرے بھائی۔ آپ بھی اسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، میں بھی اسی معاشرے کے اندر رہتا ہوں، ایک ہی سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں، ایک آب و ہوا کے اندر رہتے ہیں۔ یہ تو انسان اپنے آپ کو چینج کرنا چاہے، انسان اپنے آپ کو بدلنا چاہے، چاہے کس کی بھی اولادیں ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، انسان جو ہے اس کے اندر جلسی ہوتی ہے۔ حضرت نوجوان بچوں، آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام سنا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی، ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی، ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، اس کے بعد جتنے نبی آئے وہ ان کی اولاد میں سے، اللہ کے خلیل، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، حضرت ابراہیم کے صاحبزادے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے صاحبزادے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے صاحبزادے حضرت یوسف، آگے پھر چلتا آیا موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے کے سارے اولاد ابراہیم کے اندر، بنی اسرائیل کے انبیاء کے اندر آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، ان میں سے چھوٹا بیٹا پیارا، مونا، اچھا لگتا، یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ بابا جان میں نے خواب دیکھا ہے رات کو، بڑا عجیب خواب دیکھا ہے، مجھے اس کی تعبیر پتہ ہے، چھوٹا بچہ ہے۔ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے دیکھا کہ 10 ستارے اور چاند سورج جو ہے وہ مجھے سجدہ کر رہے۔ اے میرے بابا جان مجھے بتائیں اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا خاموش خاموش بیٹا، کسی کو نہ بتانا، کسی کو مت بتانا یہ خواب۔ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان لکم عدو مبین۔ اے میرے بیٹے یہ خواب خاص طور پر اپنے بھائیوں کو مت بتانا، ان کے دل کے اندر حسد پیدا ہو جائے، ان کے دل کے اندر حسد پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ، نبیوں کی اولاد ہے، نبی 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 نبیوں کے بچے ہیں، لیکن فرمایا کہ حسد پیدا ہو جائے گا، اور وہی ہوا، ان کو حسد پیدا ہو گیا، اور پھر وہ بہلا کر لے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور کہا کہ کھلائیں گے، جنگل میں جائیں گے، اور وہاں جا کر دھکا دے کر کنویں کے اندر پھینک دیا، اور والد سے کہا کہ ہائے ہمارے بھائی یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور یہ دیکھیں ایک بکری کا خون لگا کر، اور روتے ہوئے آ گئے۔ بہرحال کبھی اللہ کو منظور ہوا تو جمعے کے اندر یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کروں گا، یہ بھی بڑا عجیب قصہ ہے، انسان کی زندگی کے نشیب و فراز کا عجیب واقعہ ہے۔ تو حسد بھائیوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، نبیوں کی اولاد ہیں لیکن حسد پیدا ہو گیا۔ دوسرا، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے معاملات کو چھپا کے رکھا کرو۔ نوجوان بچوں کی طرف خاص طور پہ توجہ۔ مجھے یاد ہے ہمارے پرانے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے یہ کاٹھیا وار کی بس سے ڈبہ اٹھایا ہوتا تھا، ٹفن رکھا ہوا ہے، چپل سی پہنی ہوئی ہے، ٹفن کے نیچے کسی نے 5 لاکھ رکھا ہوا ہے، 10 لاکھ رکھا ہوا ہے، بابا جی نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، بولٹن مارکیٹ جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کسی کو۔ آج اتنا شو آف ہو گیا ہے، اتنا دکھلاوا اور اتنی چیزیں ہو گئی ہیں کہ اس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ بچوں سے میں کہتا ہوں، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے معاملات کو، اپنی چیزوں کو چھپا کے رکھو۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، ابھی آپ نے انٹرویو دیا ہے، ابھی آپ یہ کاروبار شروع کیا ہے، پورے بازار کے اندر شور شرابہ، انٹرویو دے دیا میں نے، انٹرویو دے دیا ہے، کام بہت اچھا ہوا ہے، مزہ۔ ابے بھائی رک تو جاؤ یار، ابے رکو تو صحیح،
رزلٹ تو آنے دو یار، آ جائے گا، چاند چڑھ جائے گا، سب دیکھ لیں گے. پہلے ہی شور شرابہ مچا کے نظر لگ جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے معاملات کو چھپا کے رکھو، اس لیے کہ ان کل ذی نعمت محسود، کل ذی نعمت محسود، فرمایا ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے. حسد کی نظریں لگتی ہیں لوگوں کی جا کر. اور آپ کو پتا ہے کہ حسد کی نظر کتنی بری ہوتی ہے؟ آپ کو پتا ہے کتنی بری ہوتی ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، جادو سے، سحر سے، فلاں سے، فلاں سے، فلاں سے، آخر کے اندر فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد. یہ اتنی بری چیز ہوتی ہے کہ جو حاسد کی نظر ہوتی ہے، نظر بد ہوتی ہے، یہ پتھروں کو چیر دیتی ہے، یہ اونٹ کو اور گائے کو جو ہے ہانڈیا کے اندر پہنچا دیتی ہے، یہ انسان کو جو ہے وہ موت کے منہ میں لے جا کر پہنچا دیتی ہے. اس لیے فرمایا اپنا بھی حصار کرتے رہو، گرد من گرد خانائے من گرد زنو فرزندان من. آیت الکرسی پڑھو، رات کو سوتے وقت سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھو، اپنے بچوں کی نظر اتارو. اور دوسرا، نوجوانوں اپنی چیزوں کو چھپا کے رکھو، خدا را اتنا زیادہ شو آف نہ کرو، اور وقت سے پہلے چیزوں کو جو ہے وہ اوپن نہ کرو لوگوں کے سامنے. جب ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اور ایک تو یہ سب سے زیادہ جو وبال جان بن گیا ہے، ہر چیز کو جو ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تصویریں فیس بک کے اوپر ڈال رہے ہیں، نظر لگ جاتی ہے. بھائی رکھیں، آپ کو جگر کا ٹکڑا بنا کے رکھیں اپنے گھر کے اندر، لیکن اتنا زیادہ چیزوں کو نہ لے کر آئیں اوپن کی جس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہو جائیں. تو فرمایا حاسد جو ہے اپنے آپ کو بھی اندر سے برباد کر رہا ہوتا ہے، دوسرا یہ کرتا ہے کہ اپنی نیکیوں کو تباہ و برباد کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ڈپریشن کا، ٹینشن کا مریض بنا رہا ہوتا ہے. سائیکو ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہ بالکل نفسیاتی ہو جاتا ہے. پھر کہتے ہیں ذرا اس کا حساب کریں، کیا ہو گیا اس کو؟ ابے بھائی کیا ہو گیا؟ بالکل ٹھیک ہے، نفسیاتی ہو گیا، اندر سے خراب ہو گیا، جل رہا ہے. اچھا حساب والے بھی ان کے پاس کوئی بھی بندہ آئے تو اس کو خالی نہیں بھیجتے. نہیں، یہ حساب والے بھی بڑے سخی ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی بھی بندہ آئے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ لاد کے بیچ دیتے ہیں. بولا خوف میں ڈالو، خوف بیچو، خوف بھی بکتا ہے. بولا خوف بیچو، ان کو وہمی بناؤ، توہم پرست بناؤ، ڈراؤ ان کو، قوم کو ڈراؤ. کالا ہو گیا، پیلا ہو گیا، نیلا ہو گیا. وہ ہمارے ٹی وی پر بیٹھ کے کہتا ہوتا ہے گندا ہو گیا. ابے یار کوئی لفظ تو اچھا لے کے آ جاؤ، ابے بھائی لفظ تو کوئی اچھا لے کر آ جاؤ. میڈیا میں گندا. ان کو پتا ہے کہ جتنا زیادہ گندا ان کے اوپر چڑھائیں گے نا، اتنا زیادہ یہ بھاگتے ہوئے ہمارے پاس آئیں گے. کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے، حالات خراب ہیں یار، کاروبار ٹھیک نہیں ہے، ٹینشن ہے. اپنے من کو تھوڑا صاف کر لو، اپنے آپ کو تھوڑے احساسات و جذبات اچھے کر لو. یہ اگر کہیں ملے گا تو آپ کو اللہ والوں کی بارگاہ میں ملے گا. یہ ڈونگی جتنے عامل بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس آپ کو سکون و راحت نہیں ملے گا، یہ آپ کو اور ٹینشن کے اندر ڈال کے بھیجیں گے. آپ دیکھ لیں ہمارے پرانے بزرگوں کو، ان کے پاس جا کے کوئی 5 منٹ بیٹھتا تھا، خدا کی قسم باہر نکلتا تھا سب کچھ بھولا ہوا ہوتا تھا. اس کو بالکل ہر چیز سے جو ہے سکون کر کے بیچتے تھے. لیکن حضرات گرامی آخری منٹ رہ گیا، میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو، اور دوسرا یہ کہ اگر کسی سے آپ کو حسد ہو گیا ہے تو ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، اس کو آگے بڑھ کے سلام کے اندر پہل کرو، تمہارے دل سے حسد ختم ہوگا. اس کی غیر موجودگی کے اندر، سامنے نہیں، سامنے تو وہ چاپلوسی ہوگی، ایسے ڈرامہ ہوگا. اور حاسد جو ہوتا ہے وہ چاپلوس بھی ہوتا ہے، وہ زیادہ چاپلوسی کرتا ہے. اس کے منہ کے اوپر جو ہے پہلے اس کے دل کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے، وہ وربلی جو ہے لوگوں کے سامنے زبانی کہتا رہتا ہے ایسے 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 فلانے ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں، اچھا نہیں ہے، لوگ باتیں ایسے چڑھا دیا لوگوں نے، یہ کر دی. پہلے وربلی کرتا رہتا ہے، پھر بعد میں فزیکل طور پر کرتا ہے کہ اس کو خراب کرنے کا، چیزیں اس کی خراب کرنے کا. بلکہ بعض تو ایسا بھی ہوا ہے کہ دوست نے دوست کو، بھائی نے بھائی کو، رشتہ دار نے رشتہ دار کو قتل کر دیا حسد کی بنیاد پر کہ بھائی اس کو کیا ہوا، کیوں قتل کیا. بعد میں تحقیق کی، بولا اس کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر جو ہے مجھے حسد پیدا ہو گیا اور میں برداشت نہیں کر رہا تھا، میں نے کہا اس کو مار دو، اس کو قتل کر دو. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو اٹھایا اور اٹھا کر جو ہے وہ کنویں کے اندر پھینک دیا. تو جب بھی آپ کو حسد پیدا ہو، اس کی غیر موجودگی کے اندر اس کی تعریف کریں، اس کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں کہ خدایا اس کی بھی بخشش و مغفرت فرما،
میری بھی بخشش و مغفرت فرما۔ کچھ اور باتیں بھی کرنی تھی لیکن اشارہ ہو گیا، وقت ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ ہمیں زندگی کے اندر سکون عطا فرمائے۔ میرا مالک و مولا ہمیں حسد سے، بغض سے، جلن سے، غیبت سے، ہر برائی سے محفوظ فرمائے۔ جیسے ہم نے یہ سفید کپڑے ظاہری پہن کے آئے ہوئے، اللہ ہمارے باطن کو اس سے بڑھ کر منور فرما دے، روشن فرما دے، برحمتک یا ارحم۔